گزشتہ کچھ عرصے سے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی، معنوی اور حقیقی شخصیت کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا۔ بات نامکمل رہ جاتی ہے، پھر اس کو پورا کرنے کی فکر ہوتی ہے، تو آج اس کو پورا کرنے کی کوشش میں ہوں۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے، اسی حوالے سے میں گزشتہ جمعے بھی کچھ عرض کر رہا تھا۔ اس میں زیادہ احساس اس بات کا دلانا چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو یقیناً ہم پہ لازم ہے، اور کوئی امتی یہ نہیں سمجھتا کہ آپ کی اطاعت نہیں ہونی چاہیے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ حضور کی اطاعت تو لازم ہے، لیکن ہمیں اس بات کا احساس کم ہے کہ حضور کی اطاعت ہمہ گیر قسم کی ہے، وہ جزوی قسم کی اطاعت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض معاملات میں حضور کی اطاعت ہو اور بعض معاملات میں آپ کی اطاعت نہ کی جائے۔ زندگی جن جن دوائر پر مشتمل ہے اور جن جن شعبوں سے زندگی کا تعلق ہے، اور زندگی جہاں کہیں بھی گھومتی پھرتی نظر آتی ہے، ان تمام دائروں میں اور تمام شعبوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پہ لازم ہے۔ ان میں سے کوئی شعبہ بھی اور کوئی دائرہ بھی اس سے خارج نہیں ہے۔ مثلا دیکھیے، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کا پہلا جو جز ہے، اسے فرمایا گیا فَلَا وَرَبِّكَ، اے پیغمبر تیرے رب کی قسم ہے۔ حالانکہ قسم تو پروردگار اپنی کھا رہا ہے، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے اپنی قسم ہے، لیکن یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آپ کی عزت افزائی ہے اور آپ کے مقام و مرتبہ کی وضاحت کرنا مقصود ہے کہ اللہ قسم بھی کھاتا ہے تو حضور کی نسبت سے کہ اے پیغمبر آپ کے رب کی قسم ہے مجھے، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، تا وقت کہ آپ کو فیصل اور اتھارٹی تسلیم نہ کر لیں اپنے ان تمام معاملات میں جن میں کبھی ان کا اختلاف ہو۔ اب دیکھیے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ معاملات دینی ہوں، انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، قومی ہوں، کسی اور کے ساتھ ہوں یا اپنوں میں ہوں، اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے، بلکہ معاملہ کوئی سا بھی ہو اور کسی شعبہ اور زندگی کے کسی شعبے سے متعلق ہو، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کن حیثیت دینا اور آپ کے فیصلے کو قبول کرنا، حتیٰ کہ پرائیویٹ زندگی میں بھی، یہ ہم پہ لازم ہے۔ اور اگر ایسا نہ کریں تو یوں سمجھیے کہ ہمارا ایمان معتبر نہیں ہے، ہمارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری گورنر تھے غالباً کوفے یا بصرہ کے، یا دونوں شہروں کے۔ آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے، صبح کی نماز کے بعد پہنچے تو آپ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ امیر المومنین تھے، خلیفہ وقت تھے اس وقت کے۔ جا کر انہوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کہا، لیکن حضرت عمر فاروق اپنے کاموں میں اس طرح کھوئے ہوئے تھے کہ انہوں نے سنا تک نہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ کون آیا۔ انہیں پلٹ کر پھر کہا، انہیں پھر بھی نہیں سنا، انہیں پھر کہا، ان کو تب بھی اندازہ احساس نہیں ہو سکا، تو حتیٰ کہ وہ لوٹ گئے۔ جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں جا کے ٹھہرے۔ ظہر کی نماز میں جب ملاقات ہوئی تو امیر المومنین نے پوچھا کہ آپ کب تشریف لائے؟ انہوں نے کہا جی میں تو صبح آیا تھا۔ تو کہنے لگے صبح آپ تشریف لائے تھے تو پھر آپ مجھ سے کیوں نہیں ملے؟ انہوں نے کہا جی میں تو حاضر ہوا تھا، لیکن آپ شاید پتہ نہیں مصروف تھے بہت زیادہ، کہ میں نے حضرت کی ہدایت کے مطابق 3 دفعہ سلام کہا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو حضور کا ارشاد یہ ہے کہ 3 دفعہ سلام کہو، اور اگر جواب نہ ملے تو لوٹ جاؤ، اس کا برا نہ مانو۔ تو کہا میں واپس چلا گیا۔ اب دیکھیں، یہ ایک معاملہ ہے باہمی 2 افراد کے ملنے کا، یعنی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ایک ان سے کم درجہ شخصیت ہے، وہ گورنر ہے، یہ خلیفہ ہے، اتنا ہی فرق ہے، ورنہ بظاہر مومن ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔
اللہ کے یہاں کیا فرق ہوگا وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس پر عمر فاروق نے یہ فرمایا ابو موسیٰ اشعری سے، باوجود اس کے کہ وہ بہت جلیل القدر صحابہ میں سے، ان سے فرمایا کہ 2 گواہ پیش کرو کہ تم نے جو بات کہی ہے کہ میں آیا تھا اور میں نے اس طرح 3 دفعہ سلام کہا، آپ نے جواب نہیں دیا، میں لوٹ گیا، اور یہ قول رسول کے عین مطابق ہے۔ حضور نے یہی ہدایت ہمیں دی ہے کہ جب کسی سے ملنے جاؤ تو اس کو 3 دفعہ سلام کہو، اور اگر وہ 3 دفعہ سلام کا جواب نہیں دیتا، چاہے وہ اس کا اپنا گھر ہو یا اس کا خیمہ ہو یا کہیں وہ بیٹھا ہو، وہ اس طرح کھویا ہوا کسی کام میں، تو آپ واپس چلے جائیں۔ کہا یہ اس کے لیے 2 گواہ پیش کریں کہ واقعی یہ قول رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، ورنہ میں آپ کو سزا دوں گا۔ کہ آپ نے حضور کی طرف ایک ایسی بات کی نسبت کی جو حضور سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ظہر کی نماز کے بعد لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ لوگوں میں سے کسی نے یہ بات سنی ہو تو آپ اس کی گواہی دیں، تو کئی لوگ کھڑے ہو گئے۔ ان میں حضرت ابی بن کعب نے بلکہ شکایت کے انداز میں کہا حضرت عمر فاروق سے کہ عمر دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے سزا نہ بنو، یہ تو سزا بننے والی بات ہے کہ ہر بات پر آپ گواہ طلب کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے مقام و مرتبہ سے واقف ہوں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک ان کا کیا مقام تھا، لیکن ان کو میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ اگر ان سے نہ کہتا تو کس سے کہتا ہے، اس لیے کہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ہے کہ آپ کی طرف نسبت کیا اس کی صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ چونکہ وہ قانون بن جانے والی چیز ہے کہ اگر حضور سے اس کی نسبت ثابت ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ وہ قانون ہے ہمارے لیے، ہماری آئین کا ایک حصہ ہے، اب ہماری اس پر اس کی پابندی ضروری ہے، اور میں اس کو نہیں جانتا تھا، ان کے واسطے سے مجھے اس بات کی خبر ملی۔ اب اندازہ کریں کہ یہ معاملہ 2 افراد کے باہم ملنے کا، ایک دور سے آیا، دوسرا یہیں کا ہے، اور صبح اس سے ملنے گیا، اس کو پتہ نہیں چلا اور وہ واپس چلا گیا۔ اتنی سی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھا گیا، اور جب تک 2 آدمیوں نے گواہی نہیں دی اس کو نہیں مانا گیا، اور جب مان لیا گیا پھر ظاہر اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ زندگی پر کبھی اس کی مخالفت لازم ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں کیا حیثیت دے رکھی تھی کہ کوئی سا معاملہ بھی ہوتا تھا، چاہے وہ معمولی معاملات کیوں نہ ہو، وہ تب بھی اس بات کے لیے یہ دیکھتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں ہدایت کیا ہے۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ حضور کے اس بارے میں ہدایت یہ ہے تو پھر وہ زندگی بھر اس کی مخالفت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس کی مخالفت کا کبھی سوچ بھی سکے۔ بس میں ایک اور مثال دیتا ہوں، اور وہ قرآن کریم سے ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی یہ پہچان یہ ہے کہ جب وہ کسی اجتماعی کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوں، بس حضور نے ان کو بلا بھیجا سب لوگ وہاں پہنچ جائیں اور آپ نے کچھ ہدایات دینی ہے ان کو، تو کہا ان میں سے جو آدمی کسی کام کے لیے جانا چاہے وہ نہیں جا سکتا تا وقت کہ حضور سے اجازت نہ لے لے، اور اگر وہ اجازت لے کے لیے بغیر جائے گا تو اس کا مطلب یہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا۔ اب ہم اندازہ کریں کہ یہ معاملہ باہمی ایک اجتماع کا ہے، حضور نے ہدایات دینے کے لیے ان کو بلایا، یہ کوئی ایسا اہم معاملہ نہیں کہ آپ اس کو جہاد کے حوالے سے دیکھیں، نماز کے حوالے سے دیکھیں، زکوٰۃ کے حوالے سے دیکھیں، یعنی جو ہماری بنیادی چیزیں ہیں آپ ان میں سے کسی حوالے سے اس معاملے کا کوئی جوڑ نہیں پیدا کر سکتے، ایک عام سا معاملہ ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی اجتماعی معاملے میں آپ نے لوگوں کو بلا رکھا ہے تو آپ وہ اس میں غیر حاضر نہیں ہو سکتے تا وقت ہے کہ آپ ان کو اجازت نہ دیں حتیٰ یستأذنوا۔ یہ الگ بات ہے کہ سفارش فرمائی کہ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اگر وہ اپنے کسی کام کے حوالے سے آپ سے اجازت مانگے کہ مثلا میرا بیٹا بیمار ہے یا مجھے گھر میں فلاں کام ہے، میرے کو مہمان آئے ہوئے ہیں، مجھے اجازت دیجئے میں جانا چاہتا ہوں، تو کہا آپ ان کو اجازت دے دیجئے، یہ سفارش کی۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، جب وہ آپ سے اجازت مانگے لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، کسی کام کے حوالے سے، تو آپ ان کو اجازت دے دیجئے۔ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ، لیکن ساتھ اس کے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اللہ سے استغفار بھی کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے
ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے کہ یا اللہ میں نے تو آپ کی سفارش کے مطابق اس کو اجازت دے دی، اب مجھے نہیں معلوم کہ ان کا یہ عذر صحیح تھا یا غلط تھا، اگر غلط بھی ہے تو آپ اس کو معاف کر دیجیے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی نزاکتیں ہیں اتنے ان معاملات میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی مخالفت بھی ایک مومن کے لیے کسی حد تک بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ معاملہ اس کا انفرادی ہو، چاہے وہ اجتماعی ہو، چاہے وہ باہمی میل جول کا کیوں نہ ہو، اور چاہے آداب سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، چاہے اس کا تعلق فرائض سے ہو، یعنی کسی طرح سے بھی وہ اس کا تعلق اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور آپ سے اجازت طلب کرنا ضروری ہے تو آپ سے کی اطاعت اس معاملے میں ضروری ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یوں سمجھیے ہمارے ایمان میں کمی آ جائے گی۔ دیکھ لیجیے کتنے اہم معاملات ہیں۔ حضرت عمر فاروق فلسطین غالباً گئے، ابھی راستے میں تھے، اطلاع ملی کہ وہاں تو طاعون پھیل چکا ہے، آپ رک گئے۔ حضرت عبیدہ بن جراح کو وہیں بلا بھیجا کہ آپ میری بات سمجھائیے، وہ تشریف نہیں لائے۔ حتیٰ کہ صحابی نے کہا کہ امیر المومنین کہ آپ تقدیر سے ڈرتے ہیں، آپ تقدیر سے بھاگتے ہیں، کہ آپ اس علاقے میں نہیں جانا چاہتے کہ جس علاقے میں طاعون پھیلا ہوا، اور آپ کا خیال یہ کہ وہاں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے میں طاعون کا شکار ہو جاؤں، تو وہ تو تقدیری فیصلہ ہے نا، تو کیا آپ تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ آپ نے اس کو جواب لپیٹ کے دیا اور بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا میں تقدیر سے تقدیر کی طرف بھاگتا ہوں۔ وہ تو کہ علمی جواب ہے، میں اس کی وضاحت اس وقت نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ اندازہ کریں کہ آپ رک گئے وہاں، اور آپ نے لوگوں سے پوچھا جو آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس اس حوالے سے کوئی علم ہے؟ علم کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس بارے میں نبی اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت ہو، قرآن کریم سے کوئی بات ثابت ہو جو اس سے میری نگاہ میں نہ ہو، یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کوئی ایسا حکم سن رکھا ہو جس کا براہ راست تعلق اس معاملے سے ہو، ایسی کوئی بات ہے۔ اس کو علم کہتے تھے وہ، یعنی وہی چیز جس کو ہم قانون کہتے ہیں نا، کہ آپ کے پاس کوئی قانونی دفعہ ہے تو مجھے بتا دیجئے۔ وہ جب کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی علم ہے، اس کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ وہ علم جس کی پابندی ہم پہ لازم ہے، جس کو علم نبوت کہتے ہیں، علم شریعت کہتے ہیں، اور اس کے حوالے سے کوئی بات آپ کے علم میں ہے تو آپ مجھے بتائیے۔ سب خاموش رہے۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف پہنچ گئے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن 10 صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں یہ نبی سنائی تھی جن لوگوں کو کہ آپ جنتی ہیں، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جن کی دنیا میں جنتی ہونے کی خبر دی گئی۔ یوں تو بعد میں سورہ فتح نازل ہوئی تو اس میں وہ 1500 صحابہ جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ان سب کے جنتی ہونے کی تصدیق کی قرآن کریم نے، اور بعد میں اس کے بعد مزید آیات نازل ہوئی تو پھر تمام انصار اور مہاجر کے جنتی ہونے کی بات کہی، لیکن جن کا فردن نام لے کر حضور نے فرمایا کہ یہ 10 آدمی جنتی ہونے میں عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، وہ تشریف لائے۔ تو انہوں نے آتے ہی حضرت امیر المومنین سے ملے اور ان کو اس واقعے کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا میرے پاس اس کا علم موجود ہے، اس کو میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور فلاں فلاں میرے پاس اس کے گواہ موجود ہیں، انہوں نے بھی میرے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سنا کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس علاقے میں طاعون پھیل چکا ہو اور تمہیں اطلاع ملے اس علاقے میں مت جاؤ، اور اس علاقے کے لوگ جہاں طاعون پھیل چکا ہے وہ وہاں سے نکل کر دوسرے علاقے میں نہ جائیں، تاکہ وہ ان کے ساتھ جو اس کے اثرات نکلیں گے نا تو دوسرے علاقے میں ان کے جانے کی وجہ سے پھیل جائیں گے تو طاعون کی بیماری پھیلے گی، اور وہاں چونکہ طاعون کی بیماری پھیل چکی ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ حالانکہ ہونا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے بغیر نہیں رہے گا کہ میں بہرحال ایک خطرناک جگہ پہ جا رہا ہوں، اس لیے آپ ایسی جگہ مت جائیے۔ عبیدہ بن جراح کو 3 دفعہ پیغام بھیجا امیر المومنین نے کہ مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے، آپ آ کر مجھے مل جائیے۔ ان کو پاس چونکہ یہ علم موجود تھا، انہوں نے کہا کہ اس کی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ میں یہاں سے نہ جاؤں، میں اگر جاؤں گا مجھے معلوم ہے مجھے کیوں بلا رہے، آپ مجھے اس لیے بلا رہے ہیں کہ آپ اصل میں مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے، کیونکہ عبیدہ بن جراح امیر الامت تھے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امت کا امین ترین آدمی قرار دیا تھا، اور ان کی بہت بڑے فضائل ہیں ان کے جو حضور نے بیان فرمائے، اس لیے آپ ان کو نکالنا چاہتے تھے، لیکن یہی ہوا کہ ان کی شہادت وہاں، یعنی موت ان کی اسی طاعون کی وجہ سے ہوئی، معاذ بن جبل کی موت بھی اسی وجہ سے ہوئی، یعنی بہت سارے لوگ اس میں کام آئے، اور جب عمرو بن عاص کو اس کا وہاں کا امیر بنایا گیا تو انہوں نے پہاڑوں پر پھر سب لوگوں کو پھیلا دیا، اور اس طرح طاعون کو روکا گیا، یا طاعون اللہ کی وجہ سے روک گیا۔ تو کہنا یہ ہے کہ کوئی سا بھی معاملہ ہوتا تھا نا، صحابہ کی عادت کیا تھی کہ وہ ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تسلیم کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو بھی معاملہ ہمارے پاس اس وقت پیدا ہو گیا ہے اس کا حل وہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ یا تو براہ راست ہم قرآن کریم سے دیکھیں، اور اگر قرآن کریم میں ہمیں نہیں ملتا تو پھر اس کی تشریح چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے تو ہم حضور کو دیکھیں۔ اور جن لوگوں کے پاس حضور کا علم موجود ہوتا تھا آہستہ آہستہ وہ مدون بھی ہوتا گیا، اور وہ ساری کتابیں آج ہمارے پاس موجود ہیں، تو وہی وہ علم ہے جو صحابہ سے یکے بعد دیگرے اور ایک تدریج کے ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا، اور آج لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے، اور ان میں 10,000 احادیث وہ ہیں جو احکام سے تعلق رکھتی ہیں، اور مجموعی طور پر تقریباً 1,00,000 کے قریب احادیث ہیں۔ یہ ساری احادیث وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اور وہ ہر معاملے سے تعلق رکھتی تھی۔ مثلا صدیق اکبر خلیفہ بنے نا تو ان کے پاس ایک وراثت کا مسئلہ آیا، اب بات چھڑ گئی تو میں اس کا ذکر نہیں کروں گا، بات خام کا چھڑ کے لمبی ہو جاتی۔ آپ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا غور و فکر کیا کہ قرآن کریم اس بارے میں کیا کہتا ہے، اس کا کوئی جواب ان کو نہیں ملا۔ انہوں نے کہا اس بارے میں حضرت نے کچھ فرمایا ہو، اس کا ان کو علم نہیں تھا۔ ظہر کی نماز کے بعد غالباً کھڑے ہو کر، جس میں ہزاروں لوگ موجود تھے، اور فرمایا کہ لوگوں یہ میرے پاس ایک معاملہ آیا ہے، اور میں اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ اس بارے میں قرآن و سنت کی ہدایات کیا ہیں۔ آپ میں سے کسی نے اگر براہ راست قرآن کریم سے پڑھا ہو اور یا حضرت سے کوئی بات سنی ہو تو مجھے بتائیے۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرے سامنے یہی اسی طرح کا مسئلہ حضور کی زندگی میں آیا تھا، اور حضور نے اس کے بعد یہ فیصلہ دیا تھا، فلاں کو اتنا حصہ آپ نے دلوایا تھا۔ آپ نے پوچھا اس کا کوئی اور گواہ بھی ہے؟ کئی لوگ اٹھے، انہوں نے کہا ہم نے یہ معاملہ حضور سے خود سنا۔ میں بتا یہ رہا ہوں کہ زندگی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا آپ ممکن ہے یہ سوچیں کہ یہ سارے معاملات انفرادی ہیں نا، اور یا یہ کہ یہ لینے دینے کے معاملات ہیں، اور جن میں ذاتی زندگی آدمی کی انوالو ہوتی ہے، یہ کم از کم حکومتی سطح کے کام تو نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک دو مثالیں ایسی دوں گا جو حکومت کی سطح کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا، اس دنیا سے چلے گئے، پیچھے ان کے خلافت ملی حضرت صدیق اکبر کو۔ ابھی 10 دن نہیں گزرے، غالباً پچھلے دفعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ 10 دن نہیں گزرے کہ اس طرح ابلنے لگے مفاسد اور فتنے کہ جیسے عام طور پر بارش کے بعد کھمبے اگا کرتی، سوائے بنو ثقیف کے اور سوائے قریش کے کوئی قبیلہ ایسا نہ بچا جس میں کہیں نہ کہیں ان میں سے کسی نہ کسی چیز کا ظہور نہ ہوا۔ فتنہ ارتداد اٹھا، مانع زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا، 3 نبیوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ دائر کر دیا۔ جنگ موتا کے شہداء کے انتقام لینے کے لیے حضور جاتے ہوئے دنیا سے حکم دے گئے تھے، حضرت اسامہ کو ان کا جنرل بنایا تھا کہ تم جاؤ اور اپنے باپ کا اور دوسرے لوگوں کے خون کا انتقام لے کے آؤ۔ وہ وادی جرم میں 3 میل کے فاصلے پر پہنچ چکے تھے، جب نازک حالت کا حضور کی نازک حالت کی اطلاع ملی تو وہ وہیں رک گئے۔ اس کے بعد حضور نے انتقال فرمایا۔ اب دیکھیں اتنے بڑے بڑے معاملات ہیں۔ جہاں تک مانعین زکوٰۃ کا تعلق ہے، وہ اس لیے بہت اہم معاملہ ہے کہ قرآن کریم نے کلمہ طیبہ کے بعد ہماری 4 بنیادیں قرار دی ہیں، اور حضور نے بھی کہ بنی الاسلام علی 5، 5 بنیادوں پر اسلام کی عمارت اٹھائی گئی، جن میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ اب ایک ستون، ایک بنیاد ڈھہ رہی ہے، تو یہ معاملہ ظاہر ہے نہ تو انفرادی ہے اور نہ عام زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ معاملہ ایسا جس کا تعلق حکومت سے بھی ہے، بلکہ براہ راست حکومت کی بنیادی باتوں سے ہے۔ اس کا فیصلہ کیے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ جن کو جہاد پر بھیجا جا رہا ہے، اس فوج کا جانا یا روکنا، یہ بھی ظاہر براہ راست امیر المومنین کا معاملہ ہے۔
اس سے نبوت کا جن لوگوں نے دعویٰ کیا، حضور جاتے ہوئے حکم دے گئے تھے کہ مسالمہ کو قتل کر دیا جائے، یہ مطلب اس نے جب حضور کی زندگی میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور باقی 2 آدمیوں نے حضور کی زندگی کے بعد دعویٰ کیا، مطلب یہ سب کے لیے حکم ایک ہی تھا۔ اب ظاہر اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق نے انصار کے کہنے میں آ کر صرف یہ کہا صدیق اکبر سے کہ آپ کم از کم اتنا تو کیجئے نا کہ اس میں ایک تدریج قائم کر دیجئے، یہ سارے کام کرنے کے ہیں، ان میں سے ہم کسی کو بھی یہ ٹال نہیں سکتے، حتیٰ کہ فتنہ ارتداد کو بھی نہیں ہم ٹال سکتے۔ یعنی جو آدمی آج دین کا منکر ہوا ہے اس سے باز پرس کرنا، اس کو پکڑنا، جو اس کو سزا دینی چاہیے دینا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے اور آپ کی ذمہ داری ہے، یعنی خلافت کی ذمہ داریوں میں سے، اس کو ہم ٹال نہیں سکتے، لیکن اس کی ایک تدریج تو قائم کی جا سکتی ہے نا کہ پہلے فلاں معاملے کو حل کر لیجیے، پھر فلاں کو، پھر فلاں کو، پھر فلاں کو، کیونکہ بیک میں ہمارے پاس اتنی بڑی طاقت نہیں ہے کہ ہم پورے جزیرہ عرب میں لڑائی چھیڑ دیں۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ دیکھو اسامہ نوجوان آدمی ہے، حضور نے اپنی زندگی میں ان کو جرنیل بنایا تھا، آپ کی زندگی میں جو بھی حکم ہوتا ہے وہ سر آنکھوں پر، لیکن اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حضور دنیا سے چلے گئے، کیا اتنے بڑی عمر کے لوگوں پر ایک 17 18 سال اور 19 سال کے نوجوان کو ہمیں جرنیل بنانا چاہیے؟ اور کیا اتنے اہم کام کے لیے ان کو بھیجنا بھی چاہیے؟ یا یہی ہمارے پاس اسٹینڈنگ آرمی ہے 3000 کی، اس کو بھیج کر تو باقی مدینہ بالکل خالی ہو جائے گا، اور باہر سے لوگوں کے ان پر حملہ آور ہونے کا اندیشہ ہے، تو کیا واقعی اس آرمی کو باہر جانا چاہیے؟ صدیق اکبر غصے سے تلملا اٹھے، فرمانے لگے عمر تو جاہلیت میں بڑا جبار تھا، اسلام میں آ کر بزدل ہو گیا؟ کہا تو مجھے مشورہ دیتا ہے کہ جس کو جرنیل بنایا حضور نے، اس کو قحافہ کا بیٹا اس کو معزول کر دے۔ ذرا اندازہ کریں کہ حضور نے جرنیل مقرر کیا اسامہ کو، اور میرا باپ قحافہ، تم جب چاہتے ہو کہ میں اس کا بیٹا ہو کر میں اس کو معزول کر دوں؟ میرا کیا مقام ہے نبوت سے؟ اور تم چاہتے ہو کہ چلیے میں ابھی اس آرمی کو روک لوں، حالانکہ حضور ان کا جانے کا حکم دے چکے ہیں، تو میں اس میں کیسے اس میں مداخلت کر سکتا ہوں؟ اور یہی یہ بات کہ مانی زکوٰۃ سے ابھی میں نہ الجھوں، جب تو یہ معاملات حل نہیں ہو جاتے، فوج واپس نہیں آ جاتی، ان کو میں ڈھیل دوں۔ تو کہا ذرا غور کرو، ہماری 4 بنیادیں ہیں کلمہ طیبہ کے بعد، ان میں سے ایک ہے نماز، ایک ہے زکوٰۃ، ایک ہے روزہ، ایک ہے حج۔ ان میں سے آج ایک بنیاد گر گئی زکوٰۃ کی، وہ ڈھہ گئی، ایک ستون گر گیا، میں اگر اس کو برداشت کروں تو کل دوسرا ستون بھی گرے گا، پرسوں تیسرا گرے گا، ترسوں چوتھا گرے گا، تو اسلام کی عمارت کہاں رہے گی باقی؟ آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو میرے قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے، فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں؟ یعنی ان احکام پر عمل نہ ہو جو حضور دے گئے ہیں، اور جس کو آپ نے دین کی بنیاد قرار دیا وہ ڈھہ رہا ہو، وہ ستون گر رہا ہو، اور میں اس کو برداشت کروں؟ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا میں زندہ رہوں اس حال میں کہ دین کم کیا جا رہا؟ چنانچہ فوج بھی گئی، اسامہ بھی جرنیل رہے، ان جعلی نبیوں سے بھی الجھا گیا، مسالمہ کو قتل کیا گیا، فتنہ ارتداد کا خاتمہ ہوا، ایک ایک کر کے بیک میں یہ سارے جتنے بھی عناصر تھے ان کا تیا پانچا کیا گیا، اور اللہ نے وہ عزت عطا کی مسلمانوں کو جو شاید اس حضور کی زندگی کے بعد جس کا ملنا شاید مسلمانوں کے لیے آسان نہیں تھا۔ آپ اندازہ کریں یہ سارے کام دین کی سطح پر کیے گئے صرف اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ حضور کی اطاعت چاہے وہ امیر المومنین کا براہ راست معاملہ ہو، چاہے اس کی پوری کیبنٹ کا ہو، چاہے پوری قوم کا ہو، اسے باہر ٹالا نہیں جا سکتا۔ جو کچھ حضور فرما گئے ہیں اس کے مطابق عمل ہوگا، اس سے آگا پیچھا نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کر اور مثالیں کیا ہوں گی کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کچھ چاہیں، آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ جو ملک کے رہنے والے چاہتے ہیں نا، ہمارے تعلیمی نظام کو اس لیے بدلا گیا ہے،
ہمارے ہیرو چن چن کر ختم کیے جا رہے ہیں، ہماری کتابوں میں تبدیلیاں کی گئی، ہمارا نصاب بدلا گیا، اور یہ ساری چیزیں اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ ایک نئی زندگی وجود میں آئے، لوگوں کو ایک نیا شعور دیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ اصل میں تمہارے رہنما اللہ اور اس کے رسول نہیں ہے، بلکہ تمہارے رہنما اور بھی ہیں۔ تمہاری سب سے بڑی رہنما تمہاری عقل ہے، اور تمہارے اپنے نمائندے ہیں، اور تمہاری اصل حیثیت تمہاری پارلیمنٹ ہے، اس کو اصل اقتدار حاصل ہے، وہ جو فیصلہ کرے گی اس ملک میں اس کی حکمرانی ہوگی۔ اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اللہ اور رسول نے اس کا فیصلہ کیا کیا۔ ذرا سوچ لیجئے، میں قائد اعظم کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، حالانکہ ان کی تقریریں اس پر عادل و شاہد ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ یہ کہا کہ اس ملک کا آئین اسلام ہوگا۔ جب ان سے پوچھا گیا اس ملک کا آئین کیا ہونے کا، قرآن کریم اور کیا؟ قرآن ہمارا آئین ہے، وہ پہلے نازل ہو چکا، ہمیں نیا آئین بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ اس میں کچھ الجھنیں بھی تھی، لیکن وہ بہرحال بطور وکیل کے انہوں نے یہ جواب دیا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن جہاں تک اقبال کا تعلق ہے، کیا آپ نے کلام اقبال کو بھی نہیں سنا؟ وہ تو کہتا ہے اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی۔ کیا وہ اسلام سے مخلص نہیں ہے؟ وہ تو ان مولویوں پر طنز کرتا ہے کہ جو صرف اس لیے ہندو کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، یہاں نمازیں پڑھنے کی اجازت تو ہے، یا اس نے نام محل ملا کا لیا، اس مقصود تو اس کی مصر سے تھی۔ انہوں نے کہا کہ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، بیچارہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام سے نماز پڑھنے کا نام تو نہیں ہے، اسلام تو وہ ہے جو عدالتوں میں بولے، جو پارلیمنٹ میں حکومت کرے، اقتدار کی کلگی جس کے سر پہ سری ہو، جس میں صرف خدا اور رسول حکمران ہو، وہ ہے اسلام۔ اس کے علاوہ تو اسلام کچھ نہیں ہے۔ یعنی اس نے ایک دفعہ نہیں، اس نے بلکہ مذاق اڑایا، بلکہ مرزا غلام قادیانی کا بھی، تو اس نے اس لیے کہ اس نے جہاد کو ممنوع قرار دے دیا، تو کہا میں آئے اس لیے ہوں تاکہ جہاد کو ختم کیا جائے۔ تو اقبال نے اس کا استحصال کرتے ہوئے یا اس کی مخالفت کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش۔ وہ تو بھنگ ہے میری، کہ جس کو پی کر ایک نشہ چڑھ جاتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، کہ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام۔ جس میں جہاد نہیں ہے وہ نبوت کون سی؟ تو خیر کہنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے، جو بانیان مذہب جن کو آپ کہتے ہیں، وہ مسلمان تھے، از اول تا آخر مسلمان تھے، وہ منافقین کا گروہ نہیں تھا کہ کہیں کچھ اور کریں کچھ۔ لیکن میں اس سے آگے بڑھ کر ایک بات کہتا ہوں، اللہ کرے میری بات سمجھ میں آ جائے۔ میں کہتا ہوں اگر قائد اعظم اور علامہ اقبال یا اور دوسرے تیسرے جن لوگوں نے کہا جاتا ہے کہ ملک بنایا، اگر وہ فرض کریں اسلام کے بارے میں مخلص نہیں تھے، اور اللہ نے ہمیں یہ قطع زمین دیا، جبکہ گلی گلی ہم نے یہ نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو کیا یہ نعرے لگانے کے بعد، اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد، اور 10 لاکھ انسانوں کی قربانی دینے کے بعد، اور 65,000 بیٹیوں کی عزتیں بیچنے کے بعد، کیا ہماری اس کا جواز باقی رہ جاتا ہے کہ ہم اسلام کے ساتھ کوئی کسی اور قانون کو یہاں نافذ کر دیں؟ یعنی ہم نے گلی کوچوں میں اللہ کو جو وعدہ کیا تھا، کیا ہم اس سے پھر گئے؟ کیا ہمارے اسلام کا تقاضا، یعنی کیا مسلمان صرف قائد اعظم علامہ اقبال ہی تھے؟ آپ مسلمان نہیں ہیں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ اگر ہمیں اللہ نے یہ قطع زمین دیا ہے، قرآن کریم تو یہ کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ مسلمان، ان کی نشانی یہ ہے کہ اگر ان کو ہم کہیں بھی قطع زمین دے دیں، کوئی ٹکڑا دے دیں زمین کا، تو یہ وہاں کریں گے کیا؟ سب سے پہلے اقامت صلاۃ کریں گے، یعنی اللہ کے سامنے لوگوں کو جھکائیں گے، اس سے عہد وفا باندھیں گے، کیونکہ پوری نماز جو ہے وہ اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے اور اپنی عاجزی کا اعلان ہے کہ ہم یا اللہ تیرے غلام ہیں، تو ہی ہمارا آقا ہے، ہم اس طرح جئیں گے جیسے تو چاہتا ہے۔
اور ہمارا معاشی نظام اس طرح ہوگا جیسے نظام زکوٰۃ ہے، اور ہمارے جتنے غلط کام ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، جتنے صحیح کام ہیں اس کا ہم حکم دیں گے، کہ یہ ان کا طریقہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ جب طریقہ مسلمانوں کا ہے اور آپ سارے مسلمان ہیں، اگر اللہ نہ کرے قائد اعظم اور علامہ اقبال اس سے پھر بھی جاتے، تو کیا آپ لوگ پھر بھی اس قطع زمین کے مل جانے کے بعد یہاں اسلام کو نافذ کرنے کے پابند نہیں تھے؟ بولیے۔ تو پھر آج ایک عائشہ اٹھ کر اگر اس طرح کی بکواس لکھتی ہے، اور آپ کے پاس چونکہ اختیارات مل گئے ہیں کہ جو چاہیں آپ اپنے چینلوں پر بولتے پھریں، تو کیا اس ملک کے بنیادی چیزوں کو اب چھیڑنا آپ کے لیے کس سے روا ہے؟ یعنی جس کا فیصلہ آپ بہت پہلے کر چکے۔ 1973 کے آئین کو ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں وہ اسلامی آئین ہے، اور اس میں یہ دفعہ موجود ہے کہ اس میں جہاں کہیں بھی کوئی خلاف اسلام کے خلاف کوئی دفعہ پائی جائے گی تو وہ ہم 7 سال کے عرصے میں اس کو ختم کر دیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے کیا کرایا کچھ نہیں۔ ہمارے نظریاتی کونسل کا کام ہی یہ ہے کہ جو نئی باتیں ہیں اس کے لیے وہ حل تجویز کریں جو اسلام نے دیا ہے، اور بتائیں کہ اسلام کیا کہتا ہے اور کیا نہیں کہتا ہے، لیکن ان کی رپورٹوں کو آج تک کبھی قومی اسمبلی میں پیش ہونے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ تو یہ ہماری اپنی حرکتیں ہیں کہ ایک گروپ ہے جو یعنی ایک کہنا چاہیے کچھ لوگ ہیں جو اوپر چھائے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے سب سارا معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ تو کیا اب یہ بنیادی قدریں اس طرح بدل جائیں گی؟ تو خیر کہہ میں یہ رہا ہوں کہ میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت مطاع مطلق ہیں، اور کس طرح کی اطاعت ان کی جائے گی؟ اولا تو یہ کہ ان کی اطاعت صرف مسجد کی حد تک نہیں ہے، وہ مسجد کے امام نہیں ہیں، وہ سربراہ مملکت بھی ہیں، بلکہ پورے عالم اسلام کے سربراہ، پوری دنیا کے سربراہ۔ جو آدمی پر سے رہنمائی لینے چاہے گا سوائے اسلام کے اور کوئی رہنمائی نہیں ملے گی۔ حضور نے واضح طور پر فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں، حتیٰ یشہدوا بی، جب تک وہ گواہی نہ دے دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، وَيَشْهَدُوا مَا جِئْتُ بِهِ، اور جب تک اس بات کی گواہی نہ دے دے جو کچھ میں لے کے آیا ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ کی طرف سے میں لے کے آیا ہوں اس کی گواہی نہ دے لوگ، اور جب تک مجھے رسول نہ مان لے اس وقت تک مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان سے لڑتا رہوں، اور یا تو میرے کندھے سے سر اتر جائے گا، اور یا پھر لوگ میرے رسالت کو قبول کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے کہ اس میں یہ کوئی ٹریفک لاز نہیں ہے کہ آپ اس کی پابندی کریں تو کوئی آپ کو نہیں پکڑے گا، چاہے آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ کے گالیاں دیتے رہیں۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم گیر اطاعت، زندگی کا ہر معاملہ اسے اطاعت میں کھنچا ہوا۔ اور دوسری یہ بات کہ دل و جان سے اطاعت، اگر آپ دل و جان سے اطاعت نہیں کرتے، اور تیسری یہ بات کہ اس پر شکر گزار بھی ہوں کہ یا اللہ تیرا ہزار در ہزار شکر ہے کہ تو نے واقعی ہماری رہنمائی کے لیے قرآن و سنت اتارے، اس کے مطابق ہماری زندگی گزارنا آسان ہو گئی، ورنہ تو ہم جیسے دوسرے لوگ گمراہ ہیں اور دوسرے لوگ جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہیں، بالکل ہم بھی اسی طرح ہوتے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ تیری وجہ سے ہمیں جنت کا راستہ نظر آئے۔ جب کوئی آدمی اس طرح اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی محبت، جو میں پہلے جس پر درس دے چکا ہوں، تقریر کر چکا ہوں، اس کی محبت اور اطاعت دونوں جمع ہو کر ایک تیسری چیز کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جو آدمی ہر لحاظ سے ہر معاملے میں اللہ کے رسول ہی کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم سمجھے گا، اور وہ بھی دل و جان سے، اب اس کے اندر ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے، وہ ہے جس کو اتباع کہا گیا۔ یعنی ایک تو ہے نا اللہ کے رسول سے محبت، ایک ہے ان پر ایمان، ایک ہے ان کی اطاعت، ایک ہے ان کا اتباع۔ اتباع کیا ہے؟ قرآن کریم نے کبھی تو اتباع کا لفظ اطاعت کے معنی میں استعمال کیا، لیکن کبھی اس سے ہٹ کر بھی کیا۔ ایسے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملات یعنی مختلف طرح کے ہیں۔ ایک تو ہے جو قرآن کریم کی وضاحت میں آپ نے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، ایک یہ جس کو براہ راست اللہ نے اس کا آپ کے دل پہ اس کو اتارا، اور حضور نے براہ راست حدیث قدسی کے طور پر اس کا ذکر فرمایا، اور ایک وہ ہے جس کا ذکر ہمیں حضور نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے کیا، اور ایک وہ ہے جس کو حضور نے پسند فرمایا لیکن آپ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ یعنی اس کو پسند تو کیا،
اور ایک وہ ہے کہ جو آپ کے سامنے کو کام کیا گیا لیکن آپ اس پر خاموش رہے۔ یہ تمام جتنی میں نے چیزیں بتائی ہیں سارا اللہ کا دین ہے۔ ایسے کہ اللہ کا رسول خاموش بھی رہے نا، وہ تب بھی رسول ہوتا ہے، کیونکہ رسول کسی ایسی بات کو دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتا جو اللہ کے احکام کے مطابق نہ ہو۔ اگر وہ چپ رہتا ہے کہ وہ واقعی دین کی بات ہے، اور اگر وہ پسند کرتا ہے تو پھر تو اور بدرجہ اولا دین کی بات ہے، اور اس کا حکم دیتا ہے اگر تو وہ ظاہر فرائض میں شامل ہو جاتی ہے، اور یا وہ واجب ہو جاتی ہے۔ ان میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ میں شامل تھی۔ اب ظاہر ہے حضور نے وہ چیزیں پسند تو فرمائی لیکن آپ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ وہ ہیں حضور کی اپنی عادتیں، اپنی اختیاری چیزیں، اپنی اختیاری اعمال۔ جو آدمی ہو بہو بالکل وہی کرنا چاہتا اس کو اصل میں اتباع کہتے ہیں۔ میں صرف اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ وقت زیادہ ہو جائے گا لیکن آج میں اس کو ختم کر دوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضور کے ساتھ حجۃ الوداع کیا، آخری حج جو کیا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور غور سے دیکھتے رہے کہ حضور کہاں رکے، کہاں اپنے پڑاؤ ڈالا، کہاں آپ سفر پر سواری پر سوار ہوئے، کہاں آپ پیدل چلے، کہاں آپ نے پانی پیا، کہاں آپ نے غسل کیا، کہاں وضو فرمایا، جو کچھ بھی آپ کرتے رہے، کہاں آپ نے کھانا کھا، ایک ایک بات وہ دیکھتے رہے۔ حالانکہ ان تمام باتوں کا تعلق، ساری باتوں کا تعلق اللہ کے دین سے نہیں تھا بلکہ حضور کے اپنے ذاتی اعمال سے بھی تھا۔ لیکن جب انہوں نے خود حج کیا حضور کی وفات کے بعد تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک درخت کے نیچے سے گزرے تو جھک کے گزرے، تو کسی نے کہا کہ آپ کا سر تو بہت نیچا تھا تو آپ جھکے کیوں گزرے، آپ کے تو لمبے قد کے نہیں ہیں۔ کہا اس لیے کہ میں نے حضور کو یہاں سے جھکتے دیکھا۔ اب دیکھو یہ کوئی دین تھا کہ آدمی ضرور جھک کے گزرے؟ انہوں نے کہا جب حضور یہاں سے گزرے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر تو چونکہ حالانکہ حضور کا قد لمبا تھا، آپ جھکے تھے نا، تو اگر جب میرا قد چھوٹا ہے میں نے لازم سمجھا اپنے اوپر کہ میں بھی جھک کے گزروں۔ کہیں رکے غسل کرنے کے لیے، انہوں نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے، اب تو کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں، کہنے کے اس لیے کہ یہاں حضور نے غسل فرمایا تھا۔ کہیں آپ نے اتر کے نوافل پڑھے تو آپ نے بھی اتر کے نوافل پڑھے، اور پوچھا کیوں پڑھے، کہا میں نے حضور کو دیکھا حضور نے یہاں اتر کے نوافل پڑھے تھے۔ کہا یہاں حضور اپنی انگلی سے اتر گئے تھے، اور فرمایا وہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ یونس علیہ السلام جا رہے ہیں اور ان اونٹنی پہ سوار ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں جو لگام ہے نا وہ کھجور کی بنی ہوئی ہے۔ کہا بالکل اس نے اتر کر، اس نے انگلی اتر کر کے تو یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے یہ حدیث بیان کی۔ کہا اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کو اس طرح کرتے دیکھا۔ حضور دائیں ہاتھ اپنے رخسار مبارک کے نیچے رکھ کر سویا کرتے تھے، صحابہ کی یہی عادت بن گئی تھی۔ یعنی جس طرح جو کام حضور نے کیا، بلکہ جن چیزوں کو حضور نے پسند فرمایا ان کو وہ لوگ پسند کرتے تھے۔ میں نے پچھلے سال بھی غالباً اس کا ذکر کیا تھا کہ انس بن مالک نے دیکھا کہ آپ کو کدو بہت پسند ہے اور پیالے میں تلاش کر کے کدو کی کاشیں آپ تلاش کر کے کھا رہے تھے۔ وہ زندگی جب تک وہ زندہ رہے، غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 93 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور جب حضور نے انتقال فرمایا 20 سال کے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد آپ نے تقریباً 73 سال گزارے۔ 73 سال میں ان کا یہی معمول رہا کہ جس چیز میں بھی وہ کدو ڈلوا سکتے ضرور ڈلوائے، اور جب کسی سے پوچھا کہ ضروری ہے کہ اس میں کدو ڈالا جائے تو انہوں نے کہا اس لیے کہ حضور کو میں نے اس لیے کدو چاہت سے کھاتے ہوئے دیکھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، حضور نے جس چیز کو، ایک تو ہے حضور کی اپنی ذات، وہ تو خیر بہت ہی احترام کے لائق، ہم جان دے سکتے ہیں لیکن اسے احترام کو نہیں چھوڑ سکتے، وہ تو ہے ہی۔ ایک ہے حضور کے پسند و ناپسند۔ حضور نے کسی کو پسند فرمایا، مثلا جیسے کدو کو پسند فرمایا۔ آپ اگر یہ کہیں کہ کدو بہت اچھی سبزی ہے اس لیے کہ حضور نے اس کو پسند فرمایا تھا، اگر یہ سبزی مفید نہ ہوتی تو حضور پسند نہ فرماتے۔ دوسرا آدمی یہ کہے یار جانے بھی دو، یہ بھی کوئی سبزی ہے، میں تو اس کو منہ لگانے کو تیار نہیں، یہ سبزی اس قابل نہیں ہے کہ اچھے لوگ کھائیں۔ یاد رکھو اب حکومت وقت کا فرض ہے، اب حرکت آپ کی اور میری نہیں، اب حکومت وقت کا فرض ہے
کہ وہ اس کا نوٹس لے کہ تم بے شک حضور کی چاہت کو چاہت بناؤ یا نہ بناؤ، لیکن تمہیں اس کی توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ چنانچہ ایسے ایک موقع پر ایک آدمی نے یہی حرکت کی تو ایک آدمی نے فوراً حضرت امام یوسف جو قاضی القضات تھے، یعنی ان کا ہارون رشید کے بعد دوسرا مقام تھا ان کا، اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، ان کو لکھ بھیجا، انہوں نے فوراً اپنے پاس کیس منگوا لیا اور حکم دیا کہ اس آدمی کو گرفتار کر کے میرے سامنے لایا جائے۔ چنانچہ آپ کو اس کو آدمی کو لایا گیا اور کہا گیا کہ تم بے شک صرف زندگی بھر نہ کھاتے، میں تمہیں کبھی کچھ نہ کہتا، لیکن تم نے چونکہ توہین کی ہے، توہین برداشت نہیں، اس کو کوڑے مروائے، اور جب تک اسے توبہ نہیں کر لی اس نے تو اسے چھوڑا نہیں ہے، اور بار روایت میں ہے کہ اس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا لیکن اسے توبہ کی تو بچ گئے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتوں کی اور آپ کی پسند و ناپسند کی امت کے نزدیک کیا اہمیت ہے، اس کی بھی عزت میں وہ جان دے دیتے تھے لیکن اس کو کبھی ہیٹا نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو خیر کہہ یہ رہا ہوں کہ اللہ کا رسول وہ ہمارا جو اس پر ایمان ہے اس ایمان میں کوئی تزلزل نہیں آنا چاہیے، اس کو جو قوت ملتی ہے وہ یقین کے ساتھ بھی اور محبت کے ساتھ بھی، اور محبت کی تائید میں ہم ظاہر اطاعت کرنے کے پابند ہیں، اطاعت نہیں کریں گے اس کی تائید کہاں سے شامل ہوگی، اور اس اطاعت میں گہرائی پیدا ہوتی ہے اتباع سے، جب اس کی اختیاری باتیں وہ ہمارے عمل کا حصہ بنے گی، تو جہاں فرائض نفل واجبات اور سنن کا تعلق ہے وہ ہمارے اعمال کا حصہ کیوں نہیں ہوں گے۔ بھائی یہ وہ باتیں جو میں نے آپ سے کہی ہیں، اور اگلی دفعہ جہاں پانی مرتا ہے اصل میں کہ ہمارے اندر جو چیز بہت کم ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں ہمارے اندر حمیت نہیں رہی، غیرت نہیں ہے۔ بس غیرت کے موضوع پر اگلی دفعہ میں انشاءاللہ آپ کی سماع خراشی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ ذرا جلدی تشریف لائیے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ شروع میں لوگ اتنے زیادہ نہیں ہوتے۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔